بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از میاں عابد علی۔ بات کریں گے جانداروں میں تنظیم کے درجات کی، پاپولیشن لیول کی۔ پاپولیشن کا مطلب ہوتا ہے آبادی۔ پاپولیشن لیول سے پہلا ہمارا لیول تھا آرگنزم لیول۔ پاپولیشن لیول اور آرگنزم لیول کے درمیانی سپیشیز لیول ہے۔ سپیشیز کیا ہوتا ہے؟ جانداروں کا ایک ایسا گروپ جو باآور جاندار پیدا کرنے کے لیے آپس میں جنسی تولید کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے جانداروں کے گروپ کو سپیشیز بولتے ہیں۔ وہ کوئی بھی جاندار ہو سکتا ہے جس میں نر اور مادہ دونوں اویلیبل ہوں، دونوں موجود ہوں اور ان کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، ایسے گروپ کو سپیشیز کہتے ہیں۔ پاپولیشن لیول، آبادی لیول سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی سپیشیز کا جانداروں کا گروپ کیا کہلاتا ہے؟ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلاس میں بیٹھے جو طالب علم ہیں، وہ ایک خاص وقت میں کیا ہے؟ آبادی ہے، پاپولیشن ہے، کلاس کی پاپولیشن ہے۔ بالکل اسی طرح کہہ رہا 2010 میں پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 173.5 ملین تھی۔ تو ایک اس نے وقت بتا دیا اور ایک خاص جگہ بھی بتا دی، اور وہ کیا ہے؟ پاکستان۔ ایک خاص وقت یعنی 2010 میں، اور خاص جگہ کیا ہے؟ پاکستان میں۔ جو انسانوں کی پاپولیشن تھی وہ 173.5 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ نیکسٹ لیول ہمارا کمیونٹی لیول۔ کمیونٹی کہتا ہے ایک ہی ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتی ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ساری پاپولیشنز مل کے کمیونٹی بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے جنگل ایک کمیونٹی ہے۔ جنگل کے اندر بہت سی پاپولیشن، بہت سی سپیشیز موجود ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، حشرات ہیں، ڈفرنٹ طرح کی سپیشیز موجود ہیں، مختلف طرح کی پاپولیشن موجود ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز کیسے ہوتی ہے؟ ہر جو اینیملز ہیں، جو اعلیٰ درجے کے جاندار ہیں، وہ چھوٹے جانداروں کا شکار کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتا ہے اس میں پودے ہیں، جنگل کی کمیونٹی میں پودے ہیں، مائکرو آرگنزم مطلب بیکٹیریا، فنجائی ہیں، اور جانوروں کی مختلف سپیشیز موجود ہیں۔ کمیونٹی جانداروں کے مجموعے ہوتے ہیں، مطلب کمیونٹیز کے اندر بہت سے جانداروں کی پاپولیشن ہوتی ہے، ورائٹی ہوتی ہے، جن میں ایک پاپولیشن کے سائز میں اضافہ دوسرے کے سائز میں کمی کرتی ہے۔ لیٹس سپوز اگر جنگل کے اندر شیر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو دوسرے جو جانور ہیں جس طرح زیبراز ہیں اور دوسری پاپولیشن ہے، ان کے سائز میں آٹومیٹیکلی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو پاپولیشن جنگل کے اندر ایک کمیونٹی ہے، مختلف پاپولیشن ہے جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کمیونٹی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے پیچیدہ کمیونٹی۔ پیچیدہ کمیونٹی میں جنگل کی کمیونٹی آ جاتی ہے اور تالاب کی کمیونٹی آ جاتی ہے۔ تالاب کے اندر نہ صرف مچھلیاں ہوتی ہیں، مینڈک ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے دوسرے جاندار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پیچیدہ کمیونٹی میں بہت سی پاپولیشن ایک ساتھ رہتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمیونٹی کی دوسری اقسام ہے سادہ کمیونٹی۔ سادہ کمیونٹی میں چند ایک پاپولیشنز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہتا ہے کمیونٹی سادہ بھی ہوتی ہے، مثلا ایک گرا ہوا درخت ہے جس کے نیچے مختلف پاپولیشنز ہوتی ہیں۔ لائک ایک درخت گرا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ مشروم ہوں گی، بیکٹیریا ہوں گے، بس یہی ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو۔ سادہ کمیونٹی میں پاپولیشن کی تعداد اور ان کا سائز بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے بائیوٹک اور اے بائیوٹک فیکٹر میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی تباہ کن اور دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ بائیوٹک جتنے بھی جاندار ہیں ایکو سسٹم کے اندر، ماحول کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں انہیں بائیوٹک فیکٹر بولتے ہیں، جس طرح پودے ہیں، جانور ہیں، اور مائکرو آرگنزم ہیں، بیکٹیریا، فنجائی وغیرہ، یہ سارے کے سارے بائیوٹک فیکٹر ہیں۔ اور ماحول کے اے بائیوٹک فیکٹر ہوا، پانی، روشنی، مٹی، یہ سارے کیا ہیں؟ ماحول کے اے بائیوٹک فیکٹر ہیں۔ تو بائیوٹک فیکٹر جانداروں میں یا اے بائیوٹک فیکٹر ہوا، پانی، مٹی میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ایکو سسٹم کے لیے، ماحول کے لیے بہت تباہ کن ہوتی ہے اور بہت دیر تک اثر رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیول ہے بایوسفیئر۔ بایو کا مطلب لائف، سفیئر کہتے ہیں گول چیز کو۔ زمین چونکہ گول ہے تو زمین کا وہ حصہ جہاں زندگی موجود ہے اسے بولتے ہیں بایوسفیئر لیول۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جہاں جانداروں کی کمیونٹیز رہتی ہیں۔ زمین کے وہ حصے جہاں جانداروں کی کمیونٹیز رہتی ہیں انہیں بایوسفیئر بولتے ہیں۔ کہتا ہے یہ تمام ایکو سسٹم پر مشتمل ہے۔
इकोसिस्टम क्या होता है? माहौल के ऐसे इलाके जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं। अब जानदार माहौल के गैर जानदार अज्जा कौन से हैं? गैर जानदार अज्जा है हमारे पास हवा है, पानी है, रोशनी है, मिट्टी है। जानदार क्या होते हैं? इनके ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, इनके बगैर जानदारों का जो बका है वो मुमकिन नहीं है। तो माहौल के अंदर जहाँ भी एक जानदार रहता है वो उसका क्या है? इकोसिस्टम है। तो तमाम इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इसको हम कुराए ज़िंदगी भी कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जो दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।